حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو آپ کی دونوں جو اندرونی حصہ ہے نا، یہ ایسے ہونا چاہیے، یعنی اس حصے سے مانگے، نہ یہ کہ ایسے نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگی جائے کہ آپ کا جو اندرونی حصہ ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے اندرونی رخ ہے، اس کے ذریعے سے مانگا جائے۔ ظاہر ہے بھکاری ہم بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے، تو اس کے بھی کچھ آداب بتائے۔ پھر اخیر میں فرمایا کہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ساتھ وضاحت بھی ہو گئی کہ جو برکت ہاتھوں پہ اترتی ہے اللہ سے مانگنے کے بعد، تو وہ برکت آپ کے چہرے پر بھی آ جائے۔ تو یہ بہت اہم ادب ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت، اللہ بہت حیادار اور بڑے سخی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے، یعنی وہ حیا مندوں کا سا معاملہ کرتا ہے، اور بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے جب اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ پتہ چلا جب بھی اللہ سے مانگا جائے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے باقاعدہ جو دعا کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ کی ذات، آپ علیہ السلام نے ایک اشارہ دے دیا کہ اللہ کی ذات بڑی حیا والی ہے، بڑا سخی ہے، کہ پھر اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا کو، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز۔ دعا کا ایک اور ادب اس حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک ان کو نہ رکھتے جب تک اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، یعنی آپ نے اٹھائے ہوئے، ظاہر ہے آپ علیہ السلام دعا مانگتے رہے اللہ سے۔ دیکھیں 5 6 گھنٹے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ تو دعا مانگنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اس وقت تک ان کو نیچے نہیں یعنی رکھتے تھے جب تک اپنے منہ پر پھیر نہ لیتے۔ اچھا جی، دعا کے حوالے سے ایک اور بھی اصول ذہن میں رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو پسند فرماتے تھے جو جامع ہیں، اور ان دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے جو جامع نہیں ہیں۔ جامع سے مراد وہ دعائیں ہیں کہ جن میں سب کچھ داخل ہو گیا، جیسے عام مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس میں آپ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس قسم کی جو دعائیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر اس کا آپ اہتمام فرماتے جو جامع دعائیں ہوتی تھیں۔ جیسے ایک اور پیچھے ہم نے غالباً اس حوالے سے روایت یہ آگے آ جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دعا سکھلائی تھی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان دعاؤں کا جو دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ تو ظاہر ہے بہترین اور جامع ترین دعا ہو جاتی ہے، تو اس لیے جامع دعاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے، یعنی دعاؤں میں جو قبولیت میں جلدی میں اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہیں، وہ دعا ہے جو غائب کے لیے کرے۔ یعنی ایک شخص اپنے لیے تو ظاہر ہے مانگ رہا ہے، لیکن ساتھ وہ کسی غائب کے لیے بھی مانگے، مثال کے طور پہ اپنے جو یہاں موجود نہیں ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو اس وقت اس کے پاس نہیں ہے، یا ویسے بھی چلے گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہر ہے وہ بھی غائب ہیں۔ تو غائب آدمی غائب کے لیے جب دعا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ پوری امت کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اے اللہ پوری امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کے مسلمانوں پر رحم فرما۔
تو ظاہر ہے غائب ہے نا، ہم تو نہیں جانتے کہاں کہاں آپ علیہ السلام کی امت، تو یہ دعائیں ظاہر ہے یہ قبول ان کے حق میں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی ہوں گی، تو اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور روایت ہے نیک لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، یہ تو باقاعدہ حکم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک کر لینا اور دعا کے وقت ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بدلے مجھے تمام دنیا بھی دے دی جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت عمر سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور ہمیں جس وقت تم دعا کرو تو دعا کے وقت ہمیں بھولنا نہیں۔ تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ کوئی شخص اگر نیک کام کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی نیک عمل کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نیک لوگوں سے ویسے بھی دعا کروانی چاہیے۔ اور زیادہ تو ظاہر ہے یہ تو اس سے ثابت ہو گیا نا دعا کی درخواست کرنا، باقی اصل تو یہ ہے کہ بھئی آدمی دعائیں لینے والا بن جائے، کسی کے کام اتنا آئے، کسی کی حاجت پوری کر دی، کسی کی ضرورت پوری کر دی، کسی کی خدمت کر دی کسی بھی اعتبار سے، تو اس وقت جو اللہ اس کے سینے سے جو دعا نکلے گی، ظاہر ہے آپ نے اس کو دعا کا نہیں بولا، لیکن آپ نے اس کی خدمت ایسے کی ہے کہ خود بخود اس کے دل سے دعا نکل گئی ہے، تو یہ زیادہ باقاعدہ اثر رکھتی ہے، جیسے والدین کی دعا ہے۔ اب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ والدین سے دعاؤں کا درخواست بھی کیا کریں، لیکن بہتر اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان سے خود دعائیں لیں۔ دعائیں لینا اور ہے، دعاؤں کا کہنا اور ہے۔ اچھا جی، ایک روایت اور ہے اس باب میں، اس فصل میں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کی دعا جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت کی جو دعا ہے، اس وقت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ انصاف کرنے والے سردار کی دعا، جس کو کسی قوم کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا بادشاہ سردار مقرر کیا گیا، اس وقت وہ ساتھ انصاف بھی کر رہا ہے، تو اس وقت جو وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ اور تیسری دعا ہے مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار فرماتا ہے، قسم ہے میری ذات کی، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو، یعنی تیرا حق ضائع نہیں کروں گا اور تیری دعا رد نہیں کروں گا، کہ اگرچہ مدت دراز گزر جائے، یعنی وقت گزر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم، یعنی دیکھیں اس مظلوم میں یہ نہیں کہا گیا مسلمان مظلوم، آپ نے مطلقاً مظلوم کہا ہے، تو مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کہ ظاہر ہے وہ بھی اس پر بھی ظلم کیا گیا تو مظلوم ہو جائے گا، تو اس لیے ظلم سے تو بہرحال جی ظاہر ہے وہ یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن اگر اللہ نہ کرے انہوں نے اللہ سے مانگ لیا اور کہہ دیا کہ بھائی ظاہر ہے انہیں اتنا پتہ ہے کہ آپ کم سے کم اس اللہ کو مانتے ہیں، تو اب جب اس نے آپ کے اللہ کا حوالہ دے دیا تب بھی وہ اس میں شامل ہو جائے گا کہ اے اللہ یا ان کا رب جو بھی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو مظلوم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں غیر مسلم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اچھا، فائدے میں لکھتے ہیں یہاں خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزے دار کی دعا جو افطار کے وقت ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا افطار سے متصل مختصر اور انفرادی دعا مانگنی چاہیے، اجتماعی دعا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسئلے کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اجتماعی دعاؤں کا بہت زیادہ معمول کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری جب مسجد میں ہوتی ہے یا ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے تو پھر ایک ہی اجتماعی دعا کی جاتی ہے، کوشش کرنی چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اصلاً چونکہ حکم یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی، گھروں میں بھی آپ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور ہر شخص اپنی اپنی انفرادی دعا مانگے۔ اچھا جی، آخری روایت اس فصل کی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو باپ کی دعا اس کی اولاد کے لیے، جو ظاہر ہے جو بھی باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کریں گے۔ دوسری آپ نے فرمایا مسافر کی دعا، سفر میں جو آدمی ہو، ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے
کہ جب کوئی سفر میں نکلتا تو اسے خاص طور پہ اس سے کہا جاتا تھا، اس سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ بھئی آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اور بعض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ دوران سفر ہی اگر کسی سے رابطہ ہو گیا، فون آ گیا، دعا کا کہہ دیا اس نے کہ آپ دعا کیجئے، تو وہیں ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اس لیے کہ سفر میں آپ علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری دعا آپ نے وہی فرمائی، مظلوم کی دعا، کہ ظاہر ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے اور پھر اس کی ساری تفصیل اوپر گزر چکی۔ تو یہ دعا کے حوالے سے تھا۔ آگے انشاءاللہ پورا طریقہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ کیسے شروع کیا جائے اور کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے۔